من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے الکوثر ٹریول گائیڈ کی طرف سے آج کا درس ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کے ثواب اور انسان کے گناہوں کے کفارے کے اعتبار سے یہ آج کا مختصر درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح تم سے پہلے مومنوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور اللہ امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ آپ صاحب تقوی بن جائیں گے۔ ایام معدودات، ان روزوں کے دن اللہ کی بارگاہ میں چنے ہوئے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے 29 یا 30۔ فمن کان منکم مریضا، اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے، اب آپ میں سے جو کوئی مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفر، یا یہ کہ جو آپ میں حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو مریض اور مسافر کے لیے یہی حکم ہے کہ جب مرض سے شفا پا لے اور اپنا سفر ختم کر کے گھر پہنچ جائے، اس کے بعد وہ روزے قضا کر کے رکھ سکتا ہے۔ جو احادیث میں ذکر ہوا ہے ماہ رمضان کے بارے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال میں 12 مہینوں میں ماہ رمضان وہ منفرد مہینہ ہے جس میں عبادتوں کی فصل بہار کہا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو حضور پاک منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا بڑا مجمع حاضر تھا۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل، ان کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور ان کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔
اس میں اگر کوئی بندہ سانس لیتا ہے تو خداوند کریم اس کو اپنی تسبیح قرار دیتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ آرام کی نیند سوتا ہے تو اللہ اس نیند کو عبادت میں شمار کرتا ہے، اور اس مہینے میں جو بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی عمل کو مقبول قرار دیتا ہے، اور اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اسی مہینے میں نیتوں کے اور پاکیزہ قلوب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی درخواستیں کرتا ہے تو اللہ پاک ان کی وہ دعائیں سب قبول کرتا ہے۔ آگے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بدبخت ہے جو اس ماہ میں مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس رات کی عبادت باقی رات کی عبادتوں کے مقابلے میں 70 عبادات کے برابر بتائی گئی ہے۔ اس کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل قرار پائی گئی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی کسی مومن کو روزہ افطار کراتا ہے تو وہ روزہ افطار کرانا اس مومن کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ انسان بہت گناہ گار ہے، لیکن یہ اس انسان کا نصیب ہے جس کو یہ ماہ رمضان نصیب ہو اور عبادات کی توفیقات مل سکے۔ اسی مہینے میں اگر کوئی اپنے نوکر سے ملازم سے نرمی برتے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ حساب میں نرمی رکھے گا۔ اس مہینے میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ برکت کا کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ مغفرت کا کہلاتا ہے۔ اسی مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھولے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں شیطان کو زنجیر لگ جاتی ہے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ افطار کے وقت اللہ کی طرف سے آتش جہنم ختم کر دی جاتی ہے، اور خداوند کریم اس ماہ میں پکار پکار کے کہتا ہے کوئی جو اس ماہ رمضان میں مجھ کریم سے اپنی بخشش طلب فرمائے۔ روزے کا مقصد فقط بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد تقویٰ پرہیزگاری کا بہت لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور اس ماہ میں یہ ماہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح اگر کوئی میکینک کسی گاڑی کو درست کرتا ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، گریس لگ جاتا ہے، پیٹرول لگ جاتا ہے، کالا تیل لگ جاتا ہے، لیکن وہی میکینک جب صاف پانی اور صابن سے نہاتا ہے
تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اوپر جتنی غلاظتیں، جتنے گناہ اس دنیا میں انسان کرتا ہے، مگر اللہ پاک ماہ رمضان میں اس کے سب وہ گناہ ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے، ہم نے فلاں گناہ کیا ہے، اب ہم پتہ نہیں بخشش کے قابل ہیں یا نہیں۔ تو ایک شخص سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ سرکار، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضور نے پوچھا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، سائیں میرے اتنے گناہ ہیں کہ بہت ہیں، درختوں سے زیادہ ہیں، دریا سے زیادہ ہیں، سمندر سے زیادہ ہیں، پہاڑوں سے زیادہ ہیں، بلکہ بہت گناہ ہیں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا، آپ کے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو پاک پیغمبر نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو بخش دے گا اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور تائب رہیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ سب کے گناہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی عبادتوں سے سب گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان کی برکات سے واقف ہو جائیں تو آپ خدا کی بارگاہ میں کہتے کہ پالنے والے اب زندگی بھر ماہ رمضان رہنے دیں اور وہ ہم سے جدا ہونے نہ پائے۔ روزہ دولت مند اور فقیر کو برابر کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ دولت مند کو احساس ہو فاقہ کا مزہ چکھنے کا۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں پاکیزگی، تصفیہ اور تطہیر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں سب سے افضل عبادت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے۔ جیسا کہ باقی زندگی میں انسان گناہوں میں رہتا ہے، مگر ماہ رمضان میں جب انسان گناہوں سے دور رہے گا تو اس کی برکت سے وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی توفیقات حاصل کر دیتا ہے۔ میں سید شمس الحسن الکوثر ٹریول گائیڈ کے اس درس کو پھیلانے کا اور مومنین تک پہنچانے کا دعا کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ خداوند کریم اس ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے میں، عبادتوں کے صدقے میں ہمارے ملک میں جو ایک بیماری جسے کرونا وائرس کہا گیا ہے، خداوند کریم اس کرونا کو تمام انسانوں سے دور رکھے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کی عبادتوں کا مزہ اپنے سے لے سکیں۔ اور اس ماہ رمضان کے کچھ اور بھی کافی واجبات ہیں کہ رمضان کا روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد ہم کو کیا کیا کرنا ہے، یہ مسائل بہت ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خداوند کریم آپ سب کو ماہ رمضان میں عبادت کا عظیم موقع عطا کرائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔